مکہ فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ تبوک میں مسلمانوں کی فوج کو سپورٹ کیا اور اپنی ویلتھ کا آدھا حصہ ڈونیٹ کر دیا، اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کی خبر لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بات کا یقین ہی نہیں کر پا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے مسجد نبوی میں گئے اور اپنی تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے بھی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو میں اپنی اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحاباؤں میں ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان ایک دن رومن اور پرشن دونوں امپائرز کو فتح کر لیں گے۔ تو اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی یقین نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ ابھی تک یہ دونوں امپائرز فتح نہیں ہوئے تھے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت کیسے ہو سکتے ہیں؟ پر اس بات سے وہ بے خبر تھے کہ ایک دن خود عمر ہی اللہ کی مدد سے یہ دونوں امپائرز کو فتح کر لیں گے۔ اور اس غمگین اور دکھ بھرے ماحول میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہم لوگوں کا مشن ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ اب تو اصلی مشن شروع ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ کا انتخاب کیا گیا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور قرآن شریف کو کمپائل کر کے ایک بنانے کا آئیڈیا بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہی آیا تھا۔ انہی کے سجیشن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن شریف کو ایک بک کی شکل دی گئی۔ اب مسئلہ تھا دنیا کے سب سے بڑے دو امپائرز کا، رومن اور پرشین امپائرز کا۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت میں مسلمانوں نے پرشین امپائر کے ایک بہت بڑے حصے کو فتح کر لیا تھا، اور رومن امپائرز کے ساتھ جنگ ابھی جاری ہی تھی، لیکن رومن امپائرز میں مسلمانوں کی ہار ہو رہی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو بھی رومن امپائر میں بھیج دیا۔ وہاں خالد بن ولید نے مسلمانوں کی سارے لشکر کو اکٹھا کیا اور رومن امپائرز کی مین سٹی دمشق کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اسی بیچ اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس دنیا کو الوداع کہہ جاتے ہیں۔ یہاں نوٹ کرنے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے اسلامک امپائر کو چلانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ کی رائے موسٹ آف دا ٹائم ایک جیسی ہوتی تھی، سوائے ایک مسئلے کے، اور وہ مسئلہ تھا خالد بن ولید کا۔ حالانکہ خالد بن ولید اس پوری دنیا میں وہ واحد جنرل، واحد شخصیت ہے جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی جنگ نہیں ہاری، لیکن ان کے کام کرنے کا طریقہ سب سے الگ تھا۔ اپنی جنگ میں وہ سارے فیصلے خود ہی لیا کرتے تھے، مدینہ سے آرڈر آنے کا انتظار نہیں کیا کرتے تھے، اور جنگ فتح ہونے کے بعد مدینہ میں خط بھیج دیا کرتے تھے۔ اور یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بالکل پسند نہیں تھی۔ ایک ریزن اور یہ بھی ہے کہ جب خالد بن ولید پرشین امپائر سے اپنی فوج ہٹا کر رومن امپائر میں گئے تو پرشین امپائر میں مسلمان پھر سے ہارنے لگے، اور اس طرح سے مسلمانوں کا یقین بلکہ اور دوسرے امپائرز کا بھی یہ عقیدہ بن گیا کہ خالد بن ولید جس فوج میں ہوتے ہیں مسلمانوں کی صرف وہی فوج جنگ کو جیت لیتی ہے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ خالد بن ولید پر مسلمانوں کا ایسا عقیدہ اسلام کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ اگر اس وقت خالد بن ولید کسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں تو مسلمانوں کی ہمت ٹوٹ جائے گی۔ اصل میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کا یہ وہم توڑنا چاہتے تھے، اور یہی ساری چیزیں دھیان میں رکھتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو ان کے آرمی آف چیف کے عہدے سے ہٹا دیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف خالد بن ولید کو ہی نہیں ہٹایا، ساتھ میں مسلمانوں کا اسٹیٹس بھی چینج کرنا شروع کیا۔ مدینہ میں بیٹھے بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جہاں جہاں بھی فتح کیے گئے علاقے تھے
ان سب کے گورنر چینج کرنا شروع کر دیے اور یہ سخت آرڈر بھی جاری کر دیے کہ ہر ایک فیصلے سے پہلے مدینہ میں بیٹھے خلیفہ سے اجازت لینا ضروری ہے۔ اور یہ عرب کے لیے بہت ہی نئی بات تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہر قبیلہ اپنے فیصلے خود ہی کیا کرتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبائلی سسٹم کے خلاف تھے اور ایک سینٹرلائزڈ مدینہ کی طاقت چاہتے تھے۔ صوبوں میں گورنر کے ساتھ ساتھ انہوں نے بنا بتائے کچھ جاسوس بھی لگا دیے جو ان گورنرز کی ہر حرکت کی خبر عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچاتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر صوبے میں جسٹس سسٹم بھی بنائے، جس میں ہر علاقے میں اسلامی قانون کے مطابق عدالتیں بنائی گئی اور ان عدالتوں کا ہیڈ کوارٹر سپریم کورٹ مدینہ میں بنایا گیا، جس میں بہت سارے صحاباؤں کو ایز اے جج مقرر کیا گیا، اور ان سب جج میں ایک خاص اور ریسپیکٹڈ جج حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ ایٹ دا سیم ٹائم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہر سٹی میں پہلی بار پولیس کا سسٹم بھی بنایا اور ان سٹیز میں پرائزز کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک الگ ڈپارٹمنٹ بھی بنایا۔ خاص طور پر مدینہ کے بازاروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک عورت شفا بنت عبداللہ کو اس کا لیڈر بنایا۔ اس زمانے میں یہ بہت ہی عجیب بات تھی کہ اتنے امپورٹنٹ پوسٹ پر عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو کیسے بٹھا دیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ قابلیت دیکھ کر ہی فیصلے کیا کرتے تھے۔ یہ سب کام تو وہ تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف سول ایڈمنسٹریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیے تھے، لیکن اس کے علاوہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی فوج کو بھی چینج کرنا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی فوج خود مختار تھی، اپنے سارے فیصلے وہ خود ہی لیا کرتی تھی، کیونکہ اس زمانے میں نہ تو کوئی فون تھا اور نہ ہی کوئی ایسی ٹیکنالوجی جس سے وہ پہلے مدینہ میں بیٹھے خلیفہ سے اجازت لیتی، اور اگر وہ خلیفہ کے آرڈرز کا انتظار کرتے تو مسلمانوں کی فوج کی اسپیڈ بہت ہی کم ہو جاتی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کی فوج کی اسپیڈ سے زیادہ اسلام کی فکر تھی، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو اس دنیا میں مسلمانوں کے اس امپائر سے بھی بڑی امپائرز چنگیز خان نے بنائی تھی، لیکن وہ امپائر صرف 100 سالوں میں ہی بالکل ختم ہو گئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ اسلام اس امپائر کے بعد بھی آنے والے ہزاروں سالوں تک اس دنیا میں قائم رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد خالد بن ولید کی طرف ایک خط بھیجا، جس میں انہوں نے نئے امپائر کے نئے رول سمجھائے کہ ہر فیصلہ لینے سے پہلے مدینہ میں خلیفہ سے پوچھنا لازمی ہوگا۔ اس کے علاوہ عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی فوج میں بھی کچھ جاسوس بٹھائے تھے جو اسلامک امپائر کے سبھی جنرل کی ہر خبر عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ خالد بن ولید نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط پڑھا تو شوق ہو گئے کہ کیا کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے مدینہ میں بیٹھے خلیفہ سے پرمیشن لینا پڑے گا۔ انہوں نے اس آرڈر کو ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے تھے، بلکہ اس لیے کہ ایسا کرنے سے مسلمانوں کی اسپیڈ بہت سلو ہو جاتی۔ ہم لوگ اس کے بارے میں آگے بات کریں گے، بٹ سبسکرائب